بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ کی نشانیوں کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں یورپی عیسائیوں نے ہمیشہ جاہرانہ کردار ادا کیا، جبکہ مسلمان سلاطین کا رویہ مدافعانہ رہا، اور وہ ہمیشہ عیسائیوں کی جارح اور متحدہ قوت کے خلاف لڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان صلیبی جنگوں کا علمدار ہونے کا اعزاز فرانس کو رہا ہے، کیونکہ پہلی آوازیں ہی وہاں سے اٹھتی تھیں۔ چنانچہ ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور یورپ کی طاقت کا مرکز بھی فرانس بن گیا۔ ان صلیبی جنگوں کے دوران عالم اسلام مجموعی طور پر رو و زوال رہا۔ ان صلیبی جنگوں کے دوران عالم اسلام مجموعی طور پر رو و زوال رہا۔ چنانچہ شام، فلسطین اور مصر کے سوا باقی اسلامی دنیا کو ان جڑبوں کا بہت کم احساس ہوا۔ یہ بات ایک معجزہ سمجھی جاتی ہے، اور فوجی ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ پوری عیسائی دنیا کے متحدہ لشکری سیلاب کے سامنے مصر اور شام جیسے چھوٹے چھوٹے اسلامی ممالک کس طرح ڈٹ گئے۔ عسکری محاذ پر زبردست ناکامی کے بعد عہد کلیسا نے مسلمانوں کو فکری محاذ پر شکست دینے کی کوششوں میں تیزی پیدا کی، جو آج بھی جاری ہے۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہیں خود مسجد گرانا ہوگی، یعنی مسجد اقصی۔ اگر ہم خود یہ کام کریں تو اچھا نہ ہوگا، اگرچہ ہم ایسا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہوتا کہ عراق کا چلایا ہوا کوئی میزائل بس اکثر پر گر جاتا اور ہمارا کام بن جاتا، لیکن ہم حادثاً مسجد نہیں گرانا چاہتے، کیونکہ اس طرح ہمارے مسیح کا ظہور نہیں ہوگا اور وہ وقت دور نہیں۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا، ان کا وہ نجات دہندہ بادشاہ نمودار نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں ان کی عظمت گم گشتہ کو واپس لائے۔ ان کی قیادت کرنے والا یہ شخص ان کے ایمان کے مطابق ہیکل کی مغربی دیوار کے بند کیے گئے دروازے کھول کر باہر نکلے گا۔ یہودی صدیوں سے اپنے مردے اس دروازے کے سامنے دفناتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے کہ ان کے اس بادشاہ کے آنے کے بعد یہ تمام مردے اٹھ کر اسے سجدہ کریں گے اور دنیا پر فتح حاصل کریں گے۔ اس بادشاہ کو مسیح کہتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہودیوں کا یہی رہنما وہ دجال ہوگا، جس کا خروج امام مہدی کے قسطنطنیہ میں جہاد کے دوران ہوگا۔ پچھلی جتنی بھی ہم نے باتیں کی اس سے ہمیں یہ تو ظاہر ہو گیا کہ دنیا کے تین بڑے مذہب کے پیروکار، یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمان، تینوں ایک ایسے رہنما کی آمد کے منتظر ہیں جو قیامت کے ظہور سے پہلے ایک بڑے اور خون ریز معرکے کی قیادت کریں گے، اور تینوں مذاہب اس شخصیت کو مسیح یا مسیح کہتے ہیں۔ یہودی اس کی آمد کے یوں منتظر ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ یہ شخص کرۂ ارض پر خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، اور اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا، اور اس کے لبوں کی جنبش سے دیگر اقوام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کو ریاست اسرائیل کا ماتحت بنا دے گا، اور وہ آج فلسطین کے علاقے میں جمع ہو کر اسرائیل کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر کے اسے اسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جو دنیا میں آنے کے بعد یروشلم کے مقام پر اپنا دارالحکومت قائم کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ عیسائی اس شخص کو اینٹی کرائسٹ اور ہم دجال کہتے ہیں، اور ہمارا اور عیسائیوں کا ایمان ہے کہ جس شخص کے روئے زمین پر آ کر ایک آخری معرکہ میں باطل کے خلاف حق کی قیادت کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، وہ شخصیت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور یہ جنگ عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ اور ہمارے مطابق دجال سے ہوگی، جس کو یہودی اپنا مسیح سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب کے مطابق یہودی بادشاہ دجال حضرت داؤد کے خاندان سے ہوگا۔ انہیں مسیح یوں کہتے ہیں کہ ان کا حضرت داؤد کے خاندان سے ہی ہونا ضروری ہے۔
ایک اور جگہ ہے کہ مسیح دجال کے آنے تک ہم خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے، ہم سب یہودی اسرائیل آ گئے ہیں، ہم ہیکل سلمانی بنائیں گے اور وہاں دجال کا انتظار کریں گے۔ ایک اور یہودی ربی کہتا ہے کہ ہم ہزاروں برس مسیح دجال کے منتظر ہیں اور اس کے آنے کے بعد ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے جا سکے گا۔ دوسری جانب مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اصل مسیح تسلیم کرتے ہوئے یہودی رہنما کو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال مانتے ہیں۔ تو پھر عیسائی مسلمانوں کی بجائے یہودوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں، اور وہ ریاست اسرائیل کی حمایت کیوں کرتے ہیں، خصوصاً انہیں جب یہ یقین ہے کہ مسیح علیہ السلام اس دجال کو بالآخر ہلاک بھی کر دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے پہلے وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، انہیں اینٹی کرائسٹ کے دنیا میں ظلم سے بچانے کے لیے آسمان پر بلا لیا جائے گا اور باقی لوگ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ عیسائیوں کا یہ بھی یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہودی اینٹی کرائسٹ کے مارے جانے کے بعد عام یہودی بھی عیسائی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہی یہودیوں کو عیسائی میں جمع ہو کر ریاست اسرائیل قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور دنیا کی 6 ارب آبادی میں 2.25 ارب کے لگ بھگ عیسائی ہیں۔ یہاں میں بیان کرتا چلوں کہ بہت سے امور پر قرآن کریم اور عہد نبوی اور اناجیل اربع میں اتفاق ہے، بس یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موزانہ طور پر بن باب کی ہوئی، اور یہ کہ حضرت مریم کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی سلسلہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔ ان امور پر قرآن و حدیث اور اناجیل اربع تو متفق ہیں، لیکن سینٹ پال کی اختیار کی گئی ترمیمی آراء اور اقدامات کی بنا پر موجودہ عیسائیت کا موقف اس سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد بھی ہے۔ مثلا اصل عیسائیت کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت مسیح کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تجدید اور توسیع اور بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ گویا وہ کسی نئے دین یا مذہب، ملت و امت کے بانی نہیں تھے۔ چنانچہ مشہور زمانہ تالیف دی 100 کے مؤلف مائیکل ہارٹ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کا حیثیت یہود کے ہی ایک فرقہ سے زیادہ نہ تھی۔ چنانچہ موجودہ عیسائیت کے بانی حضرت مسیح علیہ السلام نہیں بلکہ سینٹ پال ہیں، جنہوں نے شریعت موسوی کو عیسائیت کے لیے منسوخ کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت چونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہی تھی، چاچہ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تلاش کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ وہ اپنی دعوت و تبلیغ کو بنی اسرائیل کے بعد وسعت نہ دیں۔ چنانچہ اس کی نفی بھی سینٹ پال نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی کی 40ویں دہائی کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے محدود حلقے میں شدید بحث ہوئی، لیکن فتح سینٹ پال اور ان کے حامیوں کی ہوئی۔ چنانچہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور توریت اور احکامات قدیم کی دیگر کتابوں کی بائبل میں شمولیت کی بنا پر عیسائیت ابتدا میں یقیناً ابراہیمی مذہب کی ہی ایک کڑی تھی، لیکن 300 سال بعد یہ مذہب تدریس، سلیب اور کفارے کے حوالے سے علیحدہ مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عیسائیوں اور یہودوں کے تعلقات کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ جو کہ 3 صدیوں پر محیط تھا، اس دوران ان کی قلیل تعداد پر یہودی اور بت پرست رومی دونوں کی طرف سے تشدد ہوتا رہا۔ دوسرے دور میں جب سلطنت روما نے عیسائیت قبول کر لی تو یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا اور انہیں عیسائیوں کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ چونکہ وہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے قاتل تھے، یہ دور 1000 سال کے لگ بھگ جاری رہا، لیکن پھر ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا اور ان کے پیچھے یہودیوں کی سیاست اور ذہانت کا شہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ 8ویں صدی میں یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی ہسپانیہ کی فتح میں مدد کرنے کے بعد اس سرزمین کو عیسائیت پر نقب لگانے کے لیے استعمال کیا۔
اور جب وہاں اصلاح مذہب کی تحریکوں کے بعد پوپ کے اختیارات کی تحریک کے نتیجے میں پاپیت کی بنیاد کمزور پڑی تو انہوں نے مختلف ممالک میں اس سودی نظام کی اجازت حاصل کر لی جو اس سے قبل عیسائی یورپ میں حرام اور ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یہودیوں کی یورپ پر مضبوط گرفت کا نمایاں ترین مظہر چند سال پہلے کا پاپائے روم کا وہ حکم نامہ ہے جس میں 2000 سال پرانے عقیدے کے برعکس یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل سے بری کر دیا گیا ہے۔ ایک ربی کے مطابق یہودی تاریخ میں ایسا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں رہا جیسا اسرائیل اور امریکہ کا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ امریکہ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ اس کے تعلق ختم ہو رہے ہیں لیکن اسرائیل سے اس کا رشتہ مضبوط ہے۔ ایک اور جگہ یہی ربی کہتا ہے کہ ہمارا امریکہ پر دار و مدار ہے لیکن ہم وہاں موجود نہیں، چنانچہ یہ ہماری قوم کی ترقی ہے کہ ہم باہر رہ کر بھی کسی ملک پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہی ربی ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کا محتاج رہا، تاہم اس کے قیام کے وقت اس کی مدد امریکہ کے علاوہ روس نے بھی کی، فرانس نے بھی کی اور چیکو سلاواکیہ نے بھی کی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جن ممالک سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے تو آخر ان کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ ہمارا دار و مدار صرف امریکہ پر ہے، بلکہ امریکہ کا دار و مدار ہم پر ہے اور ہم اپنی روحانیت کے ذریعے امریکہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دو طرفہ رشتہ ہے اور یہ ہم دونوں کا مفاد ہے۔ اب جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عہد نامہ قدیم کے تحریر شدہ بیان کے مطابق یہود کے مسیح کی آمد کے لیے ان کا سرزمین فلسطین میں جمع ہونا اور عین مسجد اقصیٰ کے مقام پر تیسری مرتبہ ہجر سلیمانی کا تعمیر کرنا ضروری ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے مسیح کی آمد کے لیے جن شرائط کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ آج ان میں سے بیشتر پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جولائی 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے وقت یروشلم کو دو حصوں میں اسرائیل اور اردن کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مغربی یروشلم اسرائیل اور مشرقی یروشلم اور مغربی کنارہ ریاست اردن کو دے دیا گیا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان 150 خالی عمارات سنسان گلیوں کا ایک غیر آباد علاقہ ہے۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد تمام یروشلم اسرائیل کی گرفت میں آ گیا۔ اب یہودی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اس قدر بہتاب ہوئے کہ 1989 میں انہیں دعویٰ کیا انہیں 5 ٹن وزنی مقدس پتھر ملا ہے جو ہیکل سلیمانی کی بنیاد پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سے انتہا پسند ہندو یہودی اور پتھروں کی تلاش میں لگ گئے جو انہیں ہیکل کی تعمیر کے لیے 6 بلین کے انتظام میں درکار تھے۔ اور معروف خبر رساں ادارے AFP کی اگست 1997 میں جاری ہونے والی خبر کے مطابق امریکہ میں یہودی ماہرین تعمیر ہیکل سلیمانی کا نقشہ تیار کر کے اس کا بلو پرنٹ اسرائیلیوں کو بھیج رہے ہیں۔ یہودیوں کو تابوت سکینہ کی بھی تلاش ہے جس کے بارے میں پہلے تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی مقدس اشیاء تھی۔ تابوت سکینہ کو انگریزی میں آرک آف کانفیڈنٹ بھی کہا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ہالی ووڈ کی مصروف یہودی فلم سٹار سٹیون سیپل برڈ کے انڈیانا جون سیریز کی فلمیں دیکھ رکھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رائڈر آف دا لاسٹ آرک میں یہی تابوت سکینہ ہے، جبکہ دوسری فلم میں ٹیمپل آف ڈوم سے مراد ہیکل سلیمانی اور تیسری لاسٹ کروسیڈ کا تذکرہ انہی یہودی روایات پر مبنی ہے۔ عرض یہ کہ یہودی مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے اشارے کا انتظار ہے، اور وہ اشارہ سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا جس سے ہیکل میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہوگا۔ اس سرخ گائے کی پیدائش کی خبر کئی بار خبر ملی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گائے کو اپنی پیدائش سے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پر مسجد اقصیٰ
اور قبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع اور عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ یہ کام کئی دہائیوں سے منظم طریقے پر کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں اور معمولی سی ارتعاش انہیں زمین بوس کر سکتے ہیں۔ گو کہ اسرائیلی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ سرنگیں کھودے جانے کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کی تلاش ہے۔ یہ ٹیمس علاقہ کا مائیکل 14 دسمبر 1503 کو فرانس میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا جو کہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے بزرگوں سے حاصل کی اور باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا۔ اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پر دور دور تک ایسے پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ڈیمس نے طاعون کے لاتعداد مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی اور اس کے سلے اس کو فرانس کی حکومت نے تاحیات وظیفہ دینے کا اعلان کیا، لیکن ان کامیابیوں کے باوجود ڈیمس کی بیوی اور 2 بچیوں کا 1537 میں طاعون ہی سے انتقال ہو گیا۔ تاہم اس کی دوبارہ شادی کے بعد 6 مزید بچے پیدا ہوئے۔ اس گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص تھا اور یہی تنہائی میں زیادہ تر وقت گزارا کرتا تھا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈیمس مراقبے کے دوران ارتکاز توجہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا، محسوس کرتا اسے احاطۂ تحریر میں لے آتا۔ یہ تحریریں شاعری کی صورت میں ہوتی اور ہر بند کے 4 مصرے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بھی بہت آمیزش تھی۔ 1534 میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی جس کی 10 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ ڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف ڈیمس نے اپنی کتاب سینچریز کے اشارے میں اشارہ کیا ہے۔ سینچریز کے اشعار میں اشارہ کیا، مثلاً انقلاب فرانس، امریکہ کی درافت، کینیڈی کا قتل، ہٹلر کا دور وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ڈیمس کے ناقدین کا خیال ہے کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈھالے جا سکتے ہیں اور وہ مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے اور تصاویر استعمال ہوتی ہیں، اس لیے اس کی تحریر کو وضاحت کے ساتھ سمجھنا دشوار ہے۔ 80 کی دہائی میں اس پر بننے والی فلم دا مین ہو سا ٹمارو اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، خصوصاً 1985 میں خروج الدجال کے بارے میں۔ کسی مغربی بک کے اسٹور میں جا کر ڈیمس کی کتب تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ نیو ایج کے سیکشن میں نظر آئیں گی، اور یہ بہت بڑی عام بات ہے۔ عام مذاہب یعنی عیسائیت، مسلمان اور یہود اس بات پر متفق ہیں کہ علم فلکیات اور دیگر اس قسم کی معلومات کی بنیاد پر مستقبل بینی غلط ہے، اور ابو داؤد کے مطابق ایک حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو کوئی نجومیوں پر یقین کرنے لگے گا وہ اللہ کے نبی سے اختلاف میں ہے، اور کچھ حضرات ڈیمس کو پیغمبر تر کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ڈیمس کے تذکرے کا سبب اس کی تحریروں میں دجال یا اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بیان بھی ہے۔ اس کی تحریروں کی زیادہ تر انٹرپریٹیشن میں دجال کا خروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے بیان ہوتا ہے، جو کہ فلم دا مین ہو سا ٹمارو سے بھی ظاہر ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ تصور ایک منظم طریقے کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم دنیا میں پھیلایا گیا ہو۔ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ احادیث نبوی میں خروج دجال کا مقام عرب کے مشرق میں بیان کیا گیا، جہاں ایران، پاکستان اور افغانستان میں دیگر ممالک واقع ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد یہ منظر عام پر آیا کہ اس واقعے کے متعلق ڈیمس کی پیشن گوئی مارکیٹ میں لائی گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات کبھی اس کی تحریر موجود نہیں تھی۔ اس کی کتابوں پر گہری نظر رکھنے والوں نے فوراً اس کی تدوین شروع کر دی، لیکن مقبول عام تاثر یہی دیا گیا کہ ڈیمس صدیوں پہلے دہشت گردی کے اس واقعے سے باخبر تھا۔ مختلف حکومتیں اور حساس ادارے عوام میں ڈیمس کی مقبول اس سے واقف ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے ڈیمس کی پیشن گوئی پر مبنی پفرن فرانس کی سڑکوں پر گرائے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔
ڈیمس تب سے ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور آئندہ بھی غالباً اس انداز میں اسے استعمال کیا جائے گا۔ دجال ظہور کی عرب دنیا سے پیشن گوئی کے بعد مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس ڈیمس سمیت دیگر اس طرح کی تمام سازشوں پر گہری نظر رکھیں۔ آج کے اس بیان کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہیں سے اگلے پروگرام میں یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔